رات کا آخری پہر تھا۔ خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی اپنے سیاہ رنگ کے گھنے گھنگھرارے بال جو کمر سے تھوڑا نیچے تک تھے، بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھیں، نازک نکوش گلابی لب، سرخ و سفید وہ لڑکی جس کے گال ہمیشہ سرخ ہی رہتے تھے، کھڑکی کھولے کھڑی تھی، جبکہ کھلے ہوئے بال ہوا سے اٹکھلیاں کر رہے تھے۔ ہر چیز سے بے خبر وہ کھڑکی کے سامنے گھنے درخت پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اس پر نظریں مرکوز کیے بہت آہستہ سے کچھ تیز تیز پڑھ رہا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں بھنبھناہٹ ہونے لگی۔ جانے کون سی زبان تھی جس سے وہ ناآشنا تھی۔ دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتی وہ پلٹ کر اپنے پیچھے بستر پر جا کر چت لیٹ گئی۔ کمرے میں اچانک کوئی ہیولا چلتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ تیز گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے قبل وہ ہیولا اس کی گردن کو نوچ لیتا۔ دروازہ زور سے بجا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو کر سب نارمل ہو گیا، جیسے کسی بھی پراسرار چیز کا کوئی وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو انگڑائی لے کر بستر سے اتر کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا واقعہ جیسے یاد ہی نہیں تھا۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ شاور کھولے آنکھوں کو موندے گرم پانی کے نیچے کھڑی رہی۔ اچانک شاور سے لمبے لمبے بال پانی کے ساتھ نیچے کی طرف آتے اس کے چہرے سے ہوتے پورے جسم پر پھیلنے لگے۔ گھبرا کر پٹ سے میسا نے اپنی آنکھیں کھول کر خود کو جھرجھری لے کر جھٹک کر دیکھا۔ ہاں، لمبی پرسکون سانس لے کر ٹیپ بند کرتی بعد گاؤن پہن کر واش روم سے باہر آئی، جہاں اس کی ماما پہلے سے ہی موجود تھی۔ میسا، تمہاری گردن پہ کیا ہوا ہے؟ مرتا بیگم کی نظر جیسے ہی اس کی سراہی دار گردن پر پڑی تو پریشانی سے اس کی طرف آ کر دیکھنے لگی، جہاں کوئی زخم کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماما، آئی ایم اوکے۔ وہ مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میسا کے مسکرانے سے دونوں گالوں پہ گھڑے بنے، جس کی وجہ سے وہ اور حسین لگنے لگتی تھی، لیکن مرتا کو جانے کیوں اس کے مسکرانے سے خوف سا آتا تھا۔ یہ بھی کچھ مہینے سے ہی مرتا کو محسوس ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے میسا، لیکن اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ جاؤ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آؤ، تمہارے بابا کب سے تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ مرتا سنجیدگی سے اسے ٹوکتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ گہری سانس بھرتی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی تیاری کا مکمل جائزہ لے رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا کھڑکی کے ساتھ کوئی چپک کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میسا نے آہستہ سے سر گھما کر دیکھا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ جلدی سے سر جھٹک کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میسا، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ میسا، جو گھر سے کالج کے لیے نکل رہی تھی، ساتھ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا جو اسے دیکھنے پر منہ پھیرتی اپنے کمرے کی طرف نکل گئی تھی۔ میسا اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنی تائی کے کمرے کی طرف چل دی۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر بڑھی، جہاں باہری وجود کی عورت شکل سے ہی خرانٹ لگ رہی تھی، مگر ان کا شیریں لہجہ ان کی شخصیت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میسا کو دیکھتے ہی کرنا بیگم مسکرائیں۔ ہاں میسا، آؤ، تم کالج جا رہی ہو؟ جی ہاں، آپ کو کوئی کام تھا؟ ہاں، آج شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں ساتھ کو دیکھنے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو اپنے کمرے سے مت نکلنا پلیز، یا اگر تم کالج سے ہی کسی فرینڈ کے ساتھ مووی دیکھنے چلی جاؤ، میں تمہیں پیسے بھی دے دیتی ہوں۔ نہیں تائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، موویز دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، اور سنیما جا کر 2-2.5 گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا یہ مجھے سب سے بیکار لگتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی دیر ایک ہی سیٹ پر جمے رہتے ہیں۔ اینی ویز، میں اپنے کمرے سے نہیں نکلوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی میسا کمرے سے نکل گئی۔ میسا سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنے دائیں طرف سلاخوں والے سیاہ گیٹ کی طرف دیکھا۔
آخری اسٹیپ اتر کر گیٹ کے قریب گئی۔ اندر پورا اسکول خالی تھا، جو آج بند تھا۔ دھوپ اور روشنی چھن چھن کر اندر پڑ رہی تھی، جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کوئی کلاس سے نکل کر بھاگا ہے۔ میسا تیزی سے نیچے اتر کر بیرونی گیٹ سے نکل گئی۔ اس کے 2 منٹ بعد ہی گیٹ کھول کر کالے رنگ والا لال انگارہ ہوتی آنکھوں بڑا سا کتا نکل کر غائب ہو گیا۔ تیز تیز چلتی وہ کالج کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے گھر سے کالج زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ نقاب کر کے پیدل ہی چل کر گرلز کالج جاتی تھی۔ نقاب کا شوق بھی اسے دوستوں کو دیکھ کر چڑھا تھا۔ تم پریشان ہو؟ میسا کی دوست سارا نے اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں شاید۔ کل پھر مجھے عجیب خواب آیا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہو۔ سارا، کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں ہے؟ میسا نے الجھ کر اس سے پوچھا، جو اسکول سے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے۔ ویسے اگر ایسا ہے تو تمہیں علاج کروانا چاہیے۔ سارا نے کندھے اچکائے، جبکہ میسا سوچ میں پڑ گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی پر سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی، یا اس کے لیے تھی۔ کچھ دیر ہی چلی ہوگی جب میسا کو کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ اس کے قدم یکدم رکے۔ پلٹ کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی سپاٹ چہرے سے اس پر نظریں مرکوز کرے کھڑی تھی۔ لیکن جو چیز میسا کو خوفزدہ کر گئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، جس کے سیاہ بڑے بڑے ڈیلے کسی ڈرائن کی طرح لگ رہے تھے۔ میسا کے دیکھنے پر وہ لڑکی اسی طرح دیکھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قریب آتی کالے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ میسا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ جانے کچھ مہینے سے روز اس کے ساتھ پراسرار سے واقعہ ہو رہے ہیں، جن کا چاہنے کے باوجود وہ اپنی ماں سے تذکرہ نہیں کر پا رہی۔ اسد اور سیف 2 بھائی تھے۔ حیدرآباد کے پوش علاقے میں ساتھ رہتے تھے۔ ڈبل اسٹوری یہ گھر، جہاں نیچے اسکول تھا، جبکہ اوپر وہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ اسد اور کرنا کی ایک ہی بیٹی تھی، ساتھ جبکہ ایک بیٹا جو پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ایان۔ سیف اور مرتا، جن کی اکلوتی اولاد میسا تھی، جو شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی۔ کرنا بیگم اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر آئے دن پریشان رہتی، کیونکہ جو بھی سعد کو دیکھنے آتا میسا کو پسند کر لیتا۔ یہی وجہ تھی کرنا بیگم اسے گھر آنے سے منع کر رہی تھی۔ میسا، کیا بات ہے؟ نہ سلام نہ دعا، اوپر سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ مرتا بیگم اسے سیدھا کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ماما، سر میں درد ہے، سونا چاہتی ہوں۔ میسا مرتا بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہتی تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ یہ کس طرح بات کر کے گئی ہے آپ سے چاچی؟ توبہ، میں نے آج تک امی سے اس طرح بات نہیں کی، چاہے میرے سر میں جتنا بھی درد ہو۔ اف، ابھی سے اس طرح کی ہے، آگے اللہ بچائے۔ سعد، جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں گھما کر لہک لہک کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مرتا بیگم حیران تھی، میسا نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی، اسے تو غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ میسا کمرے میں آتے ہی باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد بالوں کو تولیے سے باندھے باہر نکل کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی، ایک جھٹکے سے تولیے کو اتار کر قالین پر چھوڑ کر آئینے میں خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ گرے ڈیلے سیاہ ہوتے محسوس ہوئے۔ قریب ہو کر دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں کا اصل رنگ گرے دیکھ کر ایک بار آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ اف، لگتا ہے سر میں زیادہ ہی درد ہو رہا ہے۔ میسا سر جھٹک کر سیدھی ہوتی بیڈ پر جا کر لیٹی۔ یکدم جھٹکے سے اٹھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اوپر گرا ہو۔ تھوڑی دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مرتا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ میسا کو گہری نیند میں دیکھ کر گہری سانس بھرتی واپس چلی گئی۔